ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے بلیڈنگ ڈس آرڈر ہیموفیلیا کی کہ ہیموفیلیا سے متاثرہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے اہل خانہ کن مشکلات کا شکار ہیں، ان کو کیا مسائل ہیں اور وہ کیسے اس سے نمٹ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ قرۃ العین صاحبہ نے، جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں اور وومن گروپ لیڈر ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کی۔ السلام علیکم قرۃ العین صاحبہ، شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ آسمہ ناز صاحبہ۔ آسمہ ناز صاحبہ بھی وومن گروپ فیسیلیٹیٹر ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی میں۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ قرۃ العین صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ وومن گروپ کیا ہے، کب فارم ہوا تھا، اس میں کون لوگ ہیں کام کرنے والے؟ یہ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہمارا ایک سینٹر ہے۔ اس کے اندر ہیموفیلیا کے جو بچے ہیں وہ مرض، ہیموفیلیا کے مرض میں جو مبتلا جو بچے ہیں ان کو یہ ٹریٹمنٹ یہاں پر ملتا ہے۔ ان کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ کیریئر ہوتی ہیں، تو یہ کیریئر وومنس گروپ کا ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہے جس کے اندر ساری خواتین جو مائیں ہیں جن کے بچے ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں، تو ان کا یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ اب ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایسے مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، جیسے کہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے بچے کو ہیموفیلیا تو ان کی ڈیورسز بھی عام ہو جاتی ہے، کافی ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہے جی بالکل ایسا ہے کہ ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ یہ سن کر ہی جو ہے نا ان کو ڈیورس دے دیتے ہیں، ان سے سپریشن لے لیتے ہیں، تو کہ بچے کو ہیموفیلیا یا ہماری نسل جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں خاتون کا کیا قصور ہے؟ تو بس یہی اس میں شعور و آگاہی کی کمی ہے ان میں، کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی، یا ان کو معلومات نہیں ہے کہ یہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر یہ ایک مرض ہے تو وہ پیچھے سے خاندانی یہ مسئلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں خاتون کا کوئی قصور اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو عورت کو ایک بالکل کمزور تر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہی جو ہے وہ کمزور بن جاتی ہے۔ تو لیکن پھر انہی بچوں کی ذمہ داری وہی ماں اٹھاتی؟ بالکل وہی مائیں اٹھاتی ہیں۔ اب جب شوہر ان کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک بچہ ہے جو اس مرض سے بھی لڑ رہا ہے اور گھریلو بھی اپنے ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، یا گھر کے ان کے جو اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، یا ان کے اپنے گھروں کے جو مسائل ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں، ایسی خواتین کو جب ہم نے دیکھا، ہم ان سے ملے، تو ہم کیونکہ ہمارے اپنے بچے جو ہیموفیلک ہیں تو ہم نے ان کو درد کو محسوس کیا، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں کیوں نہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے کرتے کرتے ہم لوگوں کو تقریباً 10 سال سے میں اس فیلڈ میں یہ کام کر رہی ہوں، تو میں الحمدللہ میرے پاس 500 خواتین کا یہ گروپ اس وقت موجود ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہیں خواتین کی جیسے کہ ڈائگنوسس پہ کام کر رہے ہیں، کہ جو نئی آنے والی جو بچیاں ہیں جو کیریئر ہیں، ان کی ڈائگنوسس جو ہے وہ کروائی جا سکے، تاکہ ان کو ان کے جو مستقبل ہے اس کو تحفظ فراہم کر سکے۔ اور ڈائگنوسس کہاں ہوتا ہے؟ سینٹر پہ ہے فیسلٹی آپ کے پاس؟ نہیں، سینٹر میں ابھی ہمارے فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ مہنگا ترین ڈائگنوسس ہے جس کی بنیاد جو ہے مطلب ابھی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بہت کہاں سے کرواتے ہیں مہنگا ٹیسٹ ویسے؟ یہ عام ہاسپٹلس وغیرہ میں ہو جاتے ہیں، آغا خان میں ہے، نئی بیٹی میں ہے، اس طرح سے یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن تقریباً ایک خاتون کو ڈائگنوسس پر جو ہے 75-80 ہزار روپے کا خرچ۔ اچھا۔ تو اور اسی طرح سے بے شمار خواتین کہیں پہ یہ ٹیسٹ فری نہیں ہوتا؟ نہیں، فری گورنمنٹ کی طرف سے، مختلف جو این جی اوز بھی ہیں کام کر رہی ہیں، یا بالکل گورنمنٹ کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان میں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ایک واحد ادارہ ہے جو یہ ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے بچوں کو، اور جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی کام کر رہا ہے۔ اور سیکنڈ یہ اس میں ہم لوگ ریہیبلیٹیشن پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ چلیں ریہیبلیٹیشن پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آسمہ صاحبہ، آپ بتائیے کہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں جاتے ہیں؟ باہر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا انڈور ہی کرتے ہیں؟ نہیں، ہم باہر بھی جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم انڈور بھی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز۔ ہم ہماری خواتین جتنی بھی ہیں ان سب کو ہم جمع کر کے ہم ان کے مسائل معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، کچھ ہم ان کو نالج دیتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں۔ اس طرح بس ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے اینی نے بتایا ہمارے 500 کا گروپ ہے، ایسے 500 کی ٹیمز ہماری ایک پوری بنی ہوئی ہے۔ ہم سوسائٹی میں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے اندر بھی ہم ملتے ہیں، کرتے ہیں کام، مطلب کنٹینیو ہمارا چل ہی رہا ہوتا ہے۔ ہیلپ کرتے ہیں، ہم بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں، جو والدین ہیں یا صرف ماں اپنی ایک اکیلی ہے جو اپنے بچے کو نہیں پال پا رہی ہے، تو ان کی اسٹڈی کے لیے بھی ہم ساتھ دیتے ہیں، ان کا راشن کا، کوئی کہتا ہے ہمیں سلائی مشین ہے یا پالر کا کام ہے، ہم یہ جانتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے۔ آپ کے خیال میں ایسی کتنی خواتین ہوں گی یا ایسے کتنے گھرانے ہوں گے جن کا، جیسے قرۃ العین صاحبہ نے بتایا کہ ان کی علیحدگی ہو گئی، ایسی کتنی خواتین ہوں گی کم آپ سے کے گروپ کم میں؟ ابھی تک میں نے دیکھے ہیں 30 سے 35 ہے
جو 30 سے ابھی کی جو شادیاں ہوئی ہیں ابھی کی. باقی جو اس سے پہلے اگر ہم تو یہ جاتے عموماً ہیں کتنے سالوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے؟ کیا بچے یہ کا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے؟ فوراً پتہ چلتا ہے تبھی. اچھا. بہت سے ایسی فیملیز ہیں گے جس کو ہم نے بلا کے ڈسکس کر کے ہم نے جوائنٹ بھی کروایا کہ دیکھیں ہم بھی چل رہے ہیں, ہمارے بھی ہسبینڈ ہیں, ہم بھی بچے کو پال رہے ہیں, ایک بھی نہیں دو بھی ہیں, تین بھی ہمارے بچے ہیں ہیموفیلیا کے پیشنٹ, لیکن چل رہے ہیں. ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب چل رہا ہے ہمارا کام. تو پھر وہ مرد سمجھ جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور مرض کو سمجھتے ہیں, لیکن کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگنور کر دیتے ہیں. پھر ہم ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی والدین کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں, ان کو ہمارے ساتھ رکھتے ہیں ہم. تو جب ان خواتین سے آپ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ بس ایک دل کی داستانہ میں آپ کو کیا بتا سکوں کہ کیا ہوتا ہے. بہت دکھی ہوتی ہیں, وہ بہت پریشان ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ مرض آپ کو پتہ ہے ایک تو بہت مہنگا ترین ہے. ایک واحد ہماری پورے دیکھیں آپ تو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہی ہے جو ہم سب کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ان کے طریقے سے ہم ان کو بہت حوصلہ اور ہمت دے کے چلاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. پروتولین صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے کیا پلانز ہیں اور آپ ان کو آگے آپ نے جمع تو کر لیا, چلو 500 خواتین آپ کے ساتھ ہو گئیں, جی تو ہاں, آگے کا بالکل. پلان کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے ابھی جو آگے کے جو پلان ہے, میرا اپنا ارادہ ہے کہ جو ہماری جو خواتین ہیں ان کو امپاور کر کے ان کے پیروں پہ ان کو کھڑا کیا جا سکے تاکہ اپنا گھر یہ بآسانی چلا سکیں. ابھی ہم لوگوں نے کچھ خواتین کو جو سلائی مشین وغیرہ پرووائڈ کی ہیں, آگے میرا ارادہ ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بنا کے اس کے اندر 10-12 جو ہے سلائی مشینس رکھ دیں, اور تاکہ یہ چھوٹی سی ایک ہیلپ ہے لوگوں کے لیے جو ضرورت مند خواتین ہیں وہاں پر آئیں, آ کے بیٹھیں, اپنا روزگار کمائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھریں, اپنے گھر کو چلا سکیں. کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, وہ کسی کے آگے اپنی مجبوری ظاہر نہ کریں, کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ اتنا تکلیف دہ مرض ہے کہ بچہ اس مرض سے تکلیف سے گزرے گا یا پھر اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کے اور اپنا مستقبل خراب کرے گا. تو ان بچوں کو ہمیں معاشرے میں وہی مقام دلانا ہے جو ایک عام بچے کی ضرورت ہے. وہی اس بچے کی ضرورت ہے, وہی تعلیم و تربیت اس کو چاہیے, وہی مستقبل اس کو چاہیے, وہی گھر کا ماحول اس کو چاہیے, ماں باپوں کی اس کو بھی ضرورت ہے جیسے ایک عام بچے کو ضرورت ہے. تو آسمہ صاحبہ آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے آگے, اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ آگے بہتری چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی سب لوگ جڑیں, ہمارے ساتھ چلیں, نشانہ بہ نشانہ چلیں, ہماری پریشانی ہماری پرابلمس کو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ چلیں ہمیں دیکھیں پرکھیں, ہماری جو وومینس ہیں ان کو دیکھیں, ان کی تکلیف کو محسوس کریں, ان کے بچوں کو دیکھیں. جیسے اینی نے چاہا کہ کہا آپ سے کہ ایک نارمل بچہ جس طرح لائف گزارتا ہے, ایسے ہی ہزاروں مائیں جن کی ہیموفیلیا کے بچے ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ وہ بھی معاشرے میں ایک عزت اور ایک مقام حاصل کرے. اس لیے مجھے کیا ہم سب کو ہی سب کی ہی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, گورنمنٹ لیول پہ کیا ہو سکتا ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سپورٹ کرے, دیکھیں ہماری ان کو وسیع پیمانے پہ بڑھائیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہمارے ساتھ تعاون کریں, جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کچھ بھی ایسا. پروتولین صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا سوچ تو رہی ہیں, لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا, اس کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل میں یہی کہنا چاہوں گی, حکومت سے یہی اپیل کروں گی, یا صاحب حیثیت جو لوگ ہیں وہ آئیں, ایک دفعہ سینٹر کا وزٹ کریں, ان لوگوں کے مسائل دیکھیں, ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس کریں, ان کے بچوں کو ایک دفعہ دیکھیں کس حال میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی ضرورتیں ان کی ہوتی ہیں جن کے بنیاد پر ان کے گھر چل پڑتے ہیں. چھوٹی سی ایک چیز ہے, کسی کو پارلر کا کام کرا دیا, کسی کو کوکنگ جو کوئی آن لائن کرنا چاہے خواتین اس کو وہ کرا دیا تاکہ وہ اپنا روزگار چلا سکے, اپنے گھر کو چلا سکے. جن کے شوہر ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے جینے کا. تو یہ جو خواتین ہیں اس میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو ہنرمند ہیں؟ کیا انہیں ہنر آتا ہے یا آپ مزید انہیں سکھائیں گے, کیا کریں گے؟ میرے پاس جو خواتین آ رہی ہیں, جو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ہنر جانتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کے پاس اتنی سی بھی ضرورت, تھوڑے سے بھی پیسوں سے اگر ہم ان کی مدد کریں, ان کے گھر میں صرف راشن بھی ڈلوا دیں تو وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ کھانا پکا کے محلے میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں جب وہ تقسیم کرتی ہیں تو اس سے بھی وہ کچھ کما لیتی ہیں. یا سلائی مشین ہوتی ہے,
محلے کے کپڑے سی کر بھی وہ لوگ اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے سلائی مشینیں وغیرہ دی ہیں ابھی؟ جی ہاں بالکل الحمدللہ ہم نے دیا. ہم نے کسی کو پارلر کا کام اسٹارٹ کرا کے دیا کہ ایک چھوٹے سے کمرے سے ہم اسٹارٹ کروایا. الحمدللہ آج وہ اپنا کام چلا رہی ہیں. ان کی 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ اس کو پال رہی ہیں, ان کو پڑھا لکھا رہی ہیں. اس کی پھر وہ ہم لوگوں کو رزلٹ بھی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ الحمدللہ اس مقام پر ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھ کر, اور بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہم جن کی مدد اب تک کر چکے ہیں ہمارا ساتھ دیں. کچھ لوگ ہمارا ساتھ اگر دیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مزید لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں گے, اور کافی سارے گھروں میں جو ہے وہ. چلیں یہ اچھی بات ہے, چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ آپ لوگ بالکل کر رہے ہیں اور اس سے ان کو حوصلہ چھوٹے سے ملا. شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان کا کام ہے کہ ترقی کریں گے, وہ لوگ آگے بڑھیں گے, اور 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 4 ہوں گے. آپ آسمہ صاحب آخری بات کیا کرنا چاہیں گی, پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ آئیں, ایک بار ہماری ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی میں سروے کریں, دیکھیں اور ہمارے درد کو محسوس کریں. جب تک آپ یہ درد ہمارا محسوس نہیں کر پائیں گے, جب تک آپ کو فیل نہیں ہوگا. میرا یہ پیغام ہے. تو کہاں وزٹ کریں آپ کو لوگ, کوئی اگر آنا چاہیں تو؟ ناظم آباد ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہے ہماری, محبوب لون والی گلی کے اندر. وہاں آپ آئیں اور سروے کریں, دیکھیں. صاحب آپ آخری بات کیا کہیں گی, اور اگر خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے, ان خواتین کے لیے, ان مردوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کہ جن کے یہاں ابھی تک اسکریننگ نہیں ہو پائی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ بچے نہ ہوں؟ میں آپ کے پروگرام کے تحت یہی میں ایک میسیج لوگوں کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ جو خدا نخواستہ اگر کسی کا ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا ہے, یا اگر خون سے متعلق کسی بھی بچے کے اندر ایسی تشویش نظر آ رہی ہے, تو آپ لوگ فوری طور پہ اس کا ڈائگنوز کرائیں. یا اگر آپ لوگوں کی بیٹیاں 18 سال تک کی ہو گئی ہیں اور ان کو ضرورت سے زیادہ بلیڈنگ وغیرہ کا ایشو اگر آ رہا ہے, تو فوری طور پہ آپ لوگ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ناظم آباد میں موجود ہے, کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کو مل جائے گا, آپ لوگ وہاں سے رابطہ کریں. ڈاکٹر منیرہ ہماری کنسلٹنٹ ہیں, ان کو فوری طور پہ چیک اپ کروائیں, کیونکہ بر وقت اس چیز میں جو ہے اس مرض کا علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ بر وقت اس چیز کا علاج نہ ہو تو یہ بلیڈنگ ایسی چیز ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ بہہ گئی تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا قرۃ العین صاحبہ, اور آسمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں موجود ہیں. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہیموفیلیا کے حوالے سے آپ کو آگاہی دے سکیں, اور یہ باہمت خواتین جو اپنے دی کوشش کر رہی ہیں, آپ بھی ان کا ہاتھ بٹائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہدین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.